یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن چوری کر لے. جب الیکشن چوری ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ چوری کرے، جو بھی چوری کرے، اس کا ایک بینیفیشری بھی ہوتا ہے. یہ حکومت بھی جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہے، یہ نہیں چل سکے گی. میں جب 10 مہینے رہا اس میں ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ کیا، دھرنے بھی کرائے، بلوچستان گورنمنٹ بھی ٹوٹ گئی، سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، سینٹ کے چیئرمین شپ چوری ہو گئی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا. ہم ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ تھے. آج سیاست کچھ اور ہے. لیکن میاں صاحب سے ایک 35 سال کا تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے. وہ جب بھی حکم کریں میں ان کے لیے حاضر ہوں. نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے. اسٹیبلشنگ جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں، ہم اقتدار چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. جو سیاسی جماعتیں بنی ہیں، صرف ایک پی ٹی آئی تھی جو حقیقی معنوں میں سیاسی جماعت تھی، باقی سب بوقت ضرورت بنائی گئیں. کہ حکومت میں صلاحیت ہی نہیں ہے. جب صلاحیت نہیں ہوتی پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے کہ واقعی وہ اسپیس آکوپائی کر لیتی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے کیا ہوتا رہا ہے، کس قسم کے فیصلے سپریم کورٹ نے دیے ہیں، پھر بعد میں خود ہی ان کو بدلا ہے. سیاست میں اینٹی کی جگہ نہیں ہے، سیاست میں آئین ہے. آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. جو آئین کے مطابق نہیں چلتا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ چلوں. آپ اقتدار میں آ گئے، 3 سال 8 مہینے آپ کو ملے پی ٹی آئی کو، کوئی کام کیا ہے؟ ایک کام بتا دیں. السلام علیکم. وی نیوز کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی. آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم، اور ابھی ان کا خیال ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل سے ملک میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے، ملک کے حالات جو بگڑتے حالات ہیں ان کو کچھ بہتر کریں گے. ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر وی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. آپ کی مہربانی. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ابھی جیسے نواز شریف نے حال ہی میں تقریر میں آپ کا نام لیا تو ایک دفعہ دوبارہ سے وہ باتیں چلی کہ شاید کوئی برف پگھلنے لگی ہے اور آپ کا وہ سیاسی جماعت کا شاید اس در سے خیال ختم کر کے دوبارہ آپ اسی پارٹی میں چلے جائیں. کوئی امکانات ہیں اس کے سر؟ نہیں، برف ہے نہیں نا. اچھا. بس پگھلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ میری کوئی ناراضگی، کوئی خفگی نہیں ہے جماعت سے. میں نے 35 سال گزارے ہیں، اس جماعت کے سینئر ترین لوگوں میں میرا شمار تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا جس کا چناؤ اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے. ہم ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ تھے. آج سیاست کچھ اور ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. تو میرا فیصلہ یہی تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. الیکشن نہیں لڑا. اس کے بعد بہت سے مشاورت ہوئی اور سب کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہونا چاہیے. تو سب مل کے ایک جماعت پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرے خیال اگلے 3-4 ہفتے میں جماعت وجود میں آ جائے گی. پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے، اپنا موقف رکھیں گے. اور اچھا سر، ابھی بھی کوئی نون لیگ کی طرف سے یا خود نواز شریف صاحب رابطہ کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے وہ اعلان اپنا ترک کر دیں پارٹی کے اور اسی میں نون لیگ میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کیا ہے نہ میں نے کیا ہے. کیونکہ رابطے کی ایک بڑا بنیادی فرق ہے سوچ کے اندر. لیکن میاں صاحب سے ایک 35 سال کا تعلق ہے، ذاتی تعلق ہے. وہ جب بھی حکم کریں میں ان کے لیے حاضر ہوں. ملاقات میں چاہتا ہوں یہ رشتہ قائم رہے. لیکن جو سیاسی سفر ہے وہ میرا خیال ہے اب ہم ایک نئے سفر پر ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ ملک میں ایسی جماعت ہو جو ملک کو بہتر مستقبل دے سکے، بات کر سکے ایشوز پر، ان کے حل کی بات کر سکے، ایک جدت سے سیاست کرے. سر کیا نام ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ کب تک فائنلی تشکیل ہو جائے گی؟ کون بڑے لوگ جو ہیں، کوئی بڑے نام، بڑے سیاستدان اس میں شامل ہوں گے؟ دیکھیے، نام تو ہم نے عوام پاکستان کے نام سے اپلائی کیا ہے، کریں گے. بات ہے کہ اس کا اس جماعت کے پیچھے سوچ کیا ہے، یعنی نیریٹو کیا ہے. اصل بات وہ ہے. جی. افراد کون سے ہیں؟ کچھ لوگ ہم نے آج ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں کیا جا کر کے جی آپ جماعت جوائن کریں. لیکن جماعت بننے کے بعد ہم جائیں گے، بات کریں گے ڈفرینٹ فورمز پر بھی، لوگوں کے پاس بھی جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بنیادی فرق محسوس ہو لوگوں کو اس جماعت میں اور دوسری جماعتوں میں، کہ لوگ ایسے ہوں جو کریڈیبل ہوں، جن کی انٹیگریٹی ہو اور جن کی صلاحیت ہو. آج سب سے بڑی کمی جو تمام جماعتوں میں وہ صلاحیت کی ہے کہ لوگ ہی نہیں ہیں جو معاملات کو سمجھ سکیں، حل کر سکیں. تو ہم نے ہر ایشو پر ہم نے ایک پلان بنایا ہے
اس کو آپ ویژن کہہ دیں یا ریفارم پلان کہہ دیں، جو مرضی کہہ دیں، جس میں ایک حد تک ہم بتائیں گے کہ ملک کے معاملات کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے اور ہم کیا اس میں کریں گے۔ بات مینیفیسٹو کی نہیں ہوتی، مینیفیسٹو تمام جماعتوں کے ہیں، وہ ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کوئی نہیں کر سکا۔ تو آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں وہ پچھلے اگر صرف 3 سال کا عرصہ لے لیں، سب اقتدار میں رہ چکے ہیں اور کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پائے، ملک کے معاملات کو حل نہیں کر پائے، نہ ان میں صلاحیت ہے، اور میں یہ سمجھوں کہ سوچ کی کمی بھی ہے، وہ فکر نہیں ہے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں کوئی بھی جو نئی سیاسی جماعت آتی ہے، ظاہر ہے اس کو سامنے آنے کے لیے یا اوپر آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہے کہ آپ کی سپورٹ کی جائے، یا آپ جو ہے بالکل اس کے خلاف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار جو ہے وہ آئین کے اندر ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے باہر جو بھی کردار ہے وہ آئینی اور قانونی نہیں ہے۔ تو جو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، جو ماضی میں جماعتیں بنتی رہی ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ تمام الیکشن کے لگ بھگ بنتی ہیں، اسی لیے ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کے بعد جماعت بنائیں گے، ورنہ بڑا دباؤ تھا کہ الیکشن سے پہلے بنائیں، الیکشن میں حصہ لیں۔ ہم نے کہا یہ الیکشن تو جہاں جا رہے ہیں نظر آ رہا ہے، اس لیے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعتیں وہ چھوڑ کے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں، ہم اقتدار چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک آئینی دائرے کے اندر اس کو رہنا چاہیے، جب وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کی رائے ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس میں جو سیاسی جماعتیں بنی ہیں، صرف ایک پی ٹی آئی تھی جو حقیقی معنوں میں سیاسی جماعت تھی، باقی سب بوقت ضرورت بنائی گئیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی پھر وہی راستہ اسٹیبلشمنٹ کا لے کر اقتدار میں آئی، تو بہرحال اور پھر اقتدار میں کچھ کر نہ سکے۔ تو اگر آپ میں صلاحیت ہو، آپ ملک کے مسائل حل کر سکیں، تو پھر آپ کی عوام کے اندر بھی پذیرائی ہوگی اور ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ تو ہماری یہی کوشش ہے، ہم اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے، اقتدار ہمیں چاہیے ہوتا تو اقتدار موجود تھا۔ اچھا سر، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ عوام کی پذیرائی جو ہے نا ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 2016-17 میں ایک عوامی حکومت تھی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کو ہٹایا گیا، اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات تھے۔ پھر اسی طرح دوبارہ 2022 میں عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کو بھی ہٹایا گیا، اور اس کے بھی پیچھے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا ٹکراؤ تھا یا جو کوئی ان کے تحفظات تھے۔ آپ کے خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات رکھ کر کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتا؟ نہیں، اختلافات کوئی ذاتی تو نہیں ہے نا، ذاتی اختلافات کی گنجائش نہیں ہوتی سیاست میں یا کسی بھی جمہوری ادارے میں۔ تو آپ اصولوں پر تو کھڑے ہونے پڑے گا نا، کہ ملک کیسے چلتا ہے، ذمہ داریاں کس کی ہیں، اختیارات کہاں پر ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ آئین ہے۔ آپ آئین کی خلاف ورزی کر کے آپ نہ وزیر اعظم آپ رہ سکتے ہیں، نہ آپ کسی اور عہدے پر رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اصولوں کے مطابق، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو صلاحیت چاہیے۔ آج سب سے بڑی کمی صلاحیت کی ہے کہ حکومت میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب صلاحیت نہیں ہوتی پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے کہ واقعی وہ اسپیس آکوپائی کر لیتی ہے۔ اچھا سر، جو ماضی کے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، آپ بھی ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور پھر یہ شہباز شریف صاحب ہیں، آپ کے خیال میں کون سب سے زیادہ با اختیار ہے، اور کیا ہمارے وزیر اعظم اختیارات انہی کے پاس ہوتے ہیں، یا کہیں اور سے ہدایات آتی ہیں جن پر صرف عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، ایک اختیار تو آپ کے پاس ہے نا، استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں۔ اس بات کو وزیر اعظم، میں وزیر اعظم رہا ہوں 10 مہینے، مجھے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا تھا، میری جماعت نے مجھے وہاں بھیجا جب میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا، تو میں مکمل طور پہ بااختیار تھا۔ میں نہ کبھی کسی سے پوچھا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، ہر قسم کے زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں دباؤ نہیں آتا۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ وزراء کے اندر ایک اولین حیثیت رکھتا ہے، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جو اس کے ملک سے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ وہ فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہوتا ہے، اس کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ جب اس کا اپنا بیہیویئر وہ خود آئین کے مطابق چلے گا تو پھر ملک بھی آئین کے مطابق چلے گا۔ جب آپ آئین سے باہر جائیں گے پھر موقع مل جائے گا۔ تو
میں جب 10 مہینے رہا اس میں ہوا، اسٹیبلشن نے بہت کچھ کیا، دھرنے بھی کرائے، بلوچستان گورنمنٹ بھی ٹوٹ گئی، سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا، سینٹ کے چیئرمین شپ چوری ہو گئی، لیکن میں اپنا کام کرتا رہا. جو میرا مقصد تھا حکومت میں آنے کا میں نے وہ پورا کیا. بغیر کسی مداخلت دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. ہر قسم کے پولز اینڈ پشز جسے کہتے ہیں وہ رہتے ہیں، ان کو مینیج آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ وزیر اعظم رہ کر 3 سال 8 مہینے اور یہ کہیں جی مجھے چلنے ہی نہیں دیا، پھر پہلے دن استعفیٰ دے کے گھر آ جاتے، آپ کو بھی بھلا ہو جاتا، جو ملک کا بھی بھلا ہو جاتا. اچھا سر، جو ہمارے بڑے آئینی ادارے ہیں جس میں سپریم کورٹ سر فہرست ہے، دیگر ہمارے جو عدالتی نظام ہے، آپ کے خیال میں کیا یہ بھی کسی دباؤ کا شکار ہیں؟ کیا ان پر بھی یہ دباؤ بالکل ہے. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے آج تک ملک میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. جب سے پاکستان بنا ہے کیا ہوتا رہا ہے، کس قسم کے فیصلے سپریم کورٹ نے دیے ہیں، پھر بعد میں خود ہی ان کو بدلا ہے. آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گیا اور 15,000 درہم کی فیس اپنے بیٹے کی کمپنی نہ لینے پر آپ نے، اگر وہ لے لیتے تو کوئی جرم نہیں تھا، آپ نے ملک کی حکومت توڑ دی. پھر 6 سال بعد خیال آیا کہ نہیں وہ تو غلط توڑ دیا تھا. یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں، یہ تجربے، یہ جو جب اصولوں سے آپ ہٹ جائیں گے، جس ملک میں عدلیہ انصاف نہ کرے، عدلیہ بھی سیاست کا حصہ بن جائے، سیاست میں کھیلنا شروع کر دے، تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کرتے. تو ہمیں ہر ادارے کو اپنے آئینی ذمہ داریوں کے اندر رہنا ہے، اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہنا ہے، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. بغیر ضابطے کے ایک چھوٹی سی دکان نہیں چلتی. یہ 24 کروڑ کا ملک ہے. اچھا سر، ابھی جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے اس کو کافی وقت ہو گیا اب تو، لیکن آئے روز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں شدت ہی آتی جا رہی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی. آپ کے خیال میں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ کیا عمران خان اسی لڑائی کے ختم کر کے جیل سے باہر آئیں گے، یا ویسے بھی باہر آ سکتے ہیں جیل سے؟ دیکھیں لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اقتدار مل جائے. اقتدار میں کس راستے سے آئی تھی؟ تو بات کریں ملک کی. اگر آپ نے کوئی جھگڑا کرنا ہے، کوئی اب بات کرنی ہے، تو ملک کی بات کریں کہ ملک کے معاملات میں آپ کا کیا کردار ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن چوری کر لے، لیکن ہمارا ہر الیکشن چوری ہوتا ہے بدقسمتی سے. اب جس عمارت کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، وہ عمارت نہیں، اس پہ وہ عمارت بن نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی. تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم سب حلف لیتے ہیں آئین کے تحت. پاکستان دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جہاں آئین کے اندر حلف موجود ہیں ہر عہدے کے. اگر ہم صرف حلف کی پاسداری کر لیں تو ملک چل پڑے گا. اچھا سر، اور اگر آپ کے خیال میں بھی یہ جو حکومت چل رہی ہے جس میں وزارت خزانہ بھی ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ عوامی نمائندے پہلے نہیں تھے، اب سینیٹر بنے ہیں، اسی طرح وزارت داخلہ بھی، کیا کیسا فیل کرتی ہے جو پارٹی کارکنان ہوتے ہیں یا رہنما ہوتے ہیں پارٹی کے سینئر، جو کہ ماضی میں اچھے وزراء بھی رہ چکے ہوتے ہیں، کارکردگی بھی اچھی ہوتی ہے، وہ کیسا فیل کرتے ہیں ایسے ماحول میں؟ دیکھیں فیل کرنے کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک چلائے. وہ جس شخص کو موزوں سمجھتا ہے اس کو رکھے اور چلائے. جو پارٹی کا ورکر ہے یا ووٹر ہے وہ پرفارمنس دیکھے گا، کیا اس حکومت نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. اب یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ مجھے ہی رکھیں یا میں ہی کامیاب ہو سکتا ہوں کیونکہ میں الیکٹڈ ہوں. آئین آپ کو گنجائش دیتا ہے 25% سینیٹرز کو بنانے کی وزیر، اور اس کے علاوہ آپ 5 ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں، ایس اے پی ایم رکھ سکتے ہیں. تو یہ معاملات چھوڑ دیں وزیر اعظم پہ، وہ کیسے حکومت چلاتا ہے. آپ اس کی پرفارمنس سے پوچھیں کہ تم نے کام کیا کیا ہے. آپ کے خیال میں ابھی جو حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب ہی چلا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر وہی ہیں، نہیں چلا رہے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. اچھا اچھا بہتر راستہ تو یہی ہے. اچھا اگر وہ سمجھتے میں نہیں چلا سکتا ہے، نہیں چلا پا رہا، یا مجھے چلانے نہیں دیا جا رہا، جو کہ عام شکایت ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو بھی 3 سال 8 مہینے بعد خیال آیا تو استعفیٰ دے کے گھر چل جائیں. کوئی آپ کو اس سے کوئی نہیں، استعفے سے کوئی روک نہیں سکتا. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں سیاستدان سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ کیا عوامی خدمت کا جذبہ لے کر آتے ہیں؟ اور کیا سیاست میں رہ کر ہم یہ جو سیاستدان ہیں یہ عوام کی خدمت کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سیاست دان آئین کے اندر وہ واحد لوگ ہیں
جن کا ہر 5 سال بعد، زیادہ سے زیادہ ہر 5 سال بعد احتساب ہوتا ہے، عوام کے پاس جاتے ہیں. خدمت نہیں کی تو عوام رد کرتے ہیں. ہر قسم کے لوگ آپ کو، جس طرح آپ کو زندگی میں ہر شعبے میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، سیاست میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے. کچھ پیسے بنانے آتے ہیں، کچھ عہدوں کے لیے آتے ہیں، کچھ شہرت کے لیے آتے ہیں، کچھ کام کرنے آتے ہیں، کچھ ملک کو کچھ دینے آتے ہیں، کچھ ملک سے کچھ لینے آتے ہیں. ہر قسم کے لوگ ہیں. یہ عوام کا کام ہے کہ ان لوگوں کو رد کر دے جو ملک کو دینے نہیں آتے، لینے کے لیے آتے ہیں. یہ جماعتوں کا کام ہے کہ ان پر نظر رکھیں. یہ وزراء کا کام ہے کہ اپنی حکومت کے اندر کرپشن نہ ہونے دے. اس لیے یہ ایک زندگی، یہ کوئی میں اس کو کوئی پیشہ نہیں کہتا سیاست کو، اور نہ ہی یہ لازمی ہے. یہ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں ملک کے لیے کام کروں گا. تو اور اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو 3 چیزیں آج چاہیے ملک میں، سیاست میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. یہ کنٹریبیوشن کا کام ہے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے. وہ دینے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. آپ کو تعلیم چاہیے، ڈگری نہیں تعلیم. آپ کو زندگی کا تجربہ چاہیے، اور آپ کو سیاست کا تجربہ چاہیے. یہ 3 چیزیں مل کر آپ کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ آپ ملک کے لیے، یہ صلاحیت دیتی ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں. سر آپ نے عوام کی بہت بات کی کہ عوام جو ہے نا احتساب کرتی ہے اور وہ دیتی ہے، لیکن ابھی جو ہمارے 2024 میں الیکشن ہوئے اور اس پر پورے ملک سے آوازیں اٹھی کہ نہیں جی یہ جیتا، وہ ہارا، ہم نے اس کو جتایا، ہم نے اس کو ہرایا. تو یہ عوام کے جو حقیقی ترجمان ہیں یہ کب اقتدار میں آئیں گے؟ اقتدار میں تو وہی لوگ آتے ہیں جن کے کہیں اور اچھے رابطے ہیں، کہیں اور اچھے تعلقات ہیں. جس دن ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ کام غلط ہے، آئین توڑنا غلط بات ہے، الیکشن چوری کرنا غلط بات ہے، جس دن سب کو یہ احساس ہو جائے گا. کیونکہ جب الیکشن چوری ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ چوری کرے، جو بھی چوری کرے، اس کا ایک بینیفیشری بھی ہوتا ہے. ایک ٹولہ ہوتا ہے لوگوں کا جو اس سے، جن کو وہ فائدہ ملتا ہے. ایک کا حق لے کر دوسرے کو دیا جاتا ہے. یہ کام ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے. آپ اس طرح ملک نہیں چلا سکتے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا ملک آج ترقی نہیں کر پاتا. اس لیے یہ حکومت بھی جو عوام کے مینڈیٹ سے نہیں ہے، یہ نہیں چل سکے گی. سر آپ کے خیال میں عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا تھا 2024 کے لیے؟ عوام جو مینڈیٹ دے، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. اتنی واضح مثالیں ان کے سامنے آئی ہیں، جا کر دیکھ لیں. عوام کو مینڈیٹ دینے دیں. عوام ایک دفعہ غلط فیصلہ کریں گے، اگلی دفعہ بھگت لیں گے، اس کی اگلی دفعہ بہتر فیصلہ کر دیں گے. یہ ہر ملک ان مراحل سے گزر کے جمہوریت پنپتی ہے. ہم نے وہ موقع نہیں دیا. اب یہ مراحل بڑے تکلیف دہ ہوں گے. اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا، ملک پر پڑے گا. کیونکہ جو ووٹر ہے آج وہ کس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا بھی احساس ہمیں شاید نہیں ہے. تو یہ مشکل میں ہے اس وقت. تو آج ذرا بیٹھ کر آپ کو مسائل حل کرنے پڑیں گے. اچھا سر، آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا سر، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی جو جماعت، بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہے کہ آپ کی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. سر میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی، یہ سیاست میں اینٹی کی جگہ نہیں ہے. سیاست میں آئین ہے. آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے. جو آئین کے مطابق نہیں چلتا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ چلوں، میں اس کا مقابلہ کروں، اس خرابی کا مقابلہ کروں. یہ معمولی بات نہیں، ہم نے اس کو بڑا لائٹلی لے لی ہے. سر لیکن ہم نے دیکھا ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں جو عوامی پذیرائی سے آنا چاہتی ہیں حکومت میں، میرا سوال وہی ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو عوامی پذیرائی سے، عوام کے ووٹوں سے حکومت میں آنا چاہتی ہیں، وہ نہیں آ سکی اور بہت سالوں سے نہیں آ سکی. جیسے آپ پی ٹی آئی دیکھ لیں، 2024 کا الیکشن آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے پھر میں کہوں 2018 میں کیا ہوا تھا. 18 میں آپ دیکھ لیں. دیکھیں نا، جس آپ راستے سے آتے ہیں نا، پھر اسی راستے سے جاتے بھی ہیں. اس لیے آج بات کریں ملک کی، آج بات کریں ملک کے مسائل کی. آپ اقتدار میں آ گئے، 3 سال 8 مہینے آپ کو ملے پی ٹی آئی کو، کوئی کام کیا ہے؟ ایک کام بتا دیں. اس لیے بات یہ ہے کہ ہمارا سارا یہ نظام یہ ناکامی کی داستان ہے. آپ اس سے سیکھیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. یہ ہم سب کو دیکھنا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کوئی حل کسی چیز کا نہیں ہے. میں جانتا ہوں عمران خان صاحب کی کیا صلاحیت ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، لیکن آج کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے. آج ہم سب کو اپنی کرسیاں چھوڑ کر، اپنے اقتدار کو چھوڑ کر ہمیں ملک کی بات کرنی پڑے گی. ملک کے حل کی، مسائل کے حل کی بات کرنی پڑے گی.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. مہربانی. تھینک یو سر.